ہیلو ایوری ون، ٹیل ٹوسٹ پر واپس خوش آمدید۔ گلگت بلتستان کی ماڈرن الیکٹورل ہسٹری کا باضابطہ آغاز گلگت بلتستان امپاورمنٹ ان سیلف گورننس آرڈر 2009 سے ہوتا ہے۔ اس تاریخی ایگزیکٹو حکم نامے نے اس خطے کا نام تبدیل کر کے ناردرن ایریاز سے گلگت بلتستان کا نام رکھ دیا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخرکار ناردرن ایریاز کا نام تبدیل کیوں کیا گیا؟ مگر ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں، جس میں اس علاقے میں کس طرح کا رول تھا اور کس طرح کی ایڈمنسٹریٹیو ڈویژنز تھی۔ 1947 سے پہلے ناردرن ایریاز کو بیسیکلی 3 ایڈمنسٹریٹیو ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک تھا گلگت ایجنسی، دوسرا بلتستان وزارت اور تیسرا ہنزا نگر اسٹیٹس۔ یہ بیسیکلی 3 ڈویژنز تھی جو کہ انگریز اور ڈوگرا دونوں مل کے ان ریجنز کو چلاتی تھی۔ ایک طرف تو انگریزوں نے اس علاقے میں FCR نافذ کیا تھا۔ FCR صرف اس علاقے میں نہیں تھا بلکہ پاکستان کے جو ابھی کا جو NWFP ہے، اس پورے ریجن کے اندر فاٹا فانا اس تمام ریجنز کے اندر FCR کا قانون لاگو تھا۔ 1947 کے بعد یہ قوانین سملرلی پاکستان نے بھی امپلیمنٹ کیا اور یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کو نامینیٹ کر کے 1948 کے بعد پاکستان کی طرف سے پولیٹیکل ایجنٹ آیا اور اس کے بعد سے 1970 تک اس ریجن کے اندر FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن جیسے بلیک قوانین امپوز کیا گیا۔ 1947 میں بیسیکلی پاکستان کے اندر سویلین گورنمنٹس کی وجود میں آنا اور پرنسلی اسٹیٹس کی ڈیولوشن کا بیسیکلی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1970s میں بہت سارے جو پاکستان کے اندر جو پرنسلی اسٹیٹس تھے، ان کو مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ شامل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل جو آٹونومی تھی، یعنی کہ انٹرنل جو قوانین تھے، جو پبلک پالیسیز تھے، ان کو اپ گریڈ کرنا، ریفارم کر کے جو پرنسلی اسٹیٹس کے قوانین تھے ان کو رکھا گیا۔ پاکستان نے اس علاقے کو ناردرن ایریاز کا نام دیا گیا اور اس کو بیسیکلی منسٹری آف کشمیر ان ناردرن افیئرز کے انڈر براہ راست بیسیکلی کنٹرول کرتا تھا۔ 1970s کے ٹائم پہ ناردرن ایریاز کے لوگوں کی کوئی نمائندگی موجود نہیں تھی۔ اس عوام کی نمائندگی اور آئینی حقوق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار پاکستان نے 1970s میں ناردرن ایریاز کا ایڈوائزری کونسل بنایا گیا ہے۔ اس ایڈوائزری کونسل کا مقصد گلگت ایجنسی، بلتستان وزارت اور ہنزا نگر اسٹیٹس سے اوپینینز لینا تھا کہ کس طریقے سے ہم آئینی حقوق گلگت بلتستان کو دے اور کس طریقے سے اس ریجن کو مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اس میں دوستو بلتستان جو وزارت تھی اس سے 6 اور گلگت ایجنسی سے 8 ممبرز اور باقی جو 7 ممبرز تھے وہ یا تو ریٹائر بیوروکریٹس تھے یا فیڈرل سے نامینیشن جو جن کی ہوتی تھی وہ بیسیکلی اس پورے ایڈوائزری کونسل میں شامل رہے۔ اس کی جو ایڈوائزری کونسل کی جو لائف تھی وہ 1970 سے 1975 تک رہی۔ یہ مختلف کیپیسٹیز میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد 3 جولائی 1975 کو پاکستان کا پہلا سویلین جو پرائم منسٹر ہے اس ریجن کا دورہ کرتے ہیں اور اس میں بیسیکلی لیگل فریم ورک جو آرڈر تھا 1975 کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ FCR جیسے جو بلیک قوانین ہیں ان کی خاتمہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، FCR کا جو قانون تھا کولونیل جو ٹائم تھا، یعنی انگریزوں اور ڈوگروں کے حکومت میں گلگت ایجنسی اور بلتستان وزارت تک یہ جو FCR کا قانون تھا وہ لاگو ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کے ریجنز تھے جس میں ہنزا نگر اسٹیٹ تھا، اس پہ کہیں پہ بھی FCR کا قانون نافذ نہیں ہوتا تھا۔ بٹ 1947 کے بعد پاکستان کی جب ایڈمنسٹریشن وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تو پاکستان نے ڈیلیبریٹلی یہاں پہ FCR نافذ کیا تھا۔ سو اسی طرح دوستو FCR کا قوانین ختم ہو جاتا ہے۔ اس کونسل کے اندر 16 ممبرز شامل تھے، جس میں 10 جو ممبر تھے وہ گلگت سے تھے، گلگت ریجن سے، جس میں ہنزا نگر اور غیزر یہ سارے علاقے شامل تھے، اور باقی جو 6 ممبر تھے وہ بلتستان سے شامل تھے۔ اس کونسل کی بھی مدت 1975 سے 1980s تک یعنی کہ 79 تک رہا۔ اس طرح 1979 میں پھر اس کی انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد
پھر 4th اور 5th جو جنرل الیکشنز تھے جس میں بیسکلی جو ایڈوائزری کاؤنسلز تھے ان کے ممبرس کو نامینیٹ کرنے کے لیے جو الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے تھے یہ کوئی ڈائریکٹلی پبلک سے ووٹ نہیں مانگتے تھے، بیسکلی یہ انڈائریکٹلی الیکشنز ہوتے تھے جس کے بیسس پہ ان ممبرس کی نامینیشن ہوتی تھی، ان کو سلیکٹ کر کے ان کاؤنسلز اور ان جو ایڈوائزری کاؤنسلز تھے اس میں شامل کرتے تھے۔ دوستو اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ایڈوائزری کاؤنسلز بنائے گئے تھے یا 1975 میں جب لیگل فریم ورک آرڈر جب آیا تو اس وقت بھی بیسکلی وہاں کے جو نمائندے تھے ان کو لیجسلیشن کا کوئی حق موجود نہیں تھا، وہ کسی بھی میٹر میں کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے۔ جو قوانین فیڈرل گورنمنٹ امپوز کرتی تھی وہی قوانین بیسکلی ان کو فالو کرتے تھے۔ اسی طرح 1991 میں اس ایڈوائزری کاؤنسل کے لیے پھر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک نیا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں 1991 سے 1994 تک یہ ایڈوائزری کاؤنسل چلتا رہا۔ اسی طرح 1994 میں ناردرن ایریاز لیجسلیٹیو کاؤنسل کا قیام ہوتا ہے۔ یہ بھی بیسکلی اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھی بینظیر بھٹو بیسکلی وہ اس کو انٹروڈیوس کرتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ناردرن ایریاز کا جو کاؤنسل تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ناردرن ایریاز لیجسلیٹیو کاؤنسل وجود میں آ جاتا ہے۔ اس میں ایک نیا LFO انٹروڈیوس ہوتا ہے، لیگل فریم ورک آرڈر انٹروڈیوس ہوتا ہے جس میں ناردرن ایریاز کاؤنسل کو ختم کرتے ناردرن ایریاز لیجسلیٹیو کاؤنسل بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی خاص کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 2 پوسٹ یعنی کہ سویلین پوسٹ کو انڈکشن ہوتی ہے جس میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ایک دوسرا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو، یہ بھی اس LFO کے انڈر آ جاتے ہیں۔ 2001 کے بعد جب پاکستان کے اندر ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ بنتی ہے جس میں جنرل مشرف کا دور سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ناردرن ایریاز کے لیے بیسکلی 2-3 کام کرتے ہیں۔ ایک تو نیا LFO آرڈر ایشو ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ٹیکنوکریٹس کا جو سیٹس ہے وہ اس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک کام اور بھی ہوتا ہے 40 سبجیکٹس کے اوپر جو لوکل انٹرسٹ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس پہ قانون سازی کی اختیارات دی جاتی ہے، مگر ویری انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے ڈیوریشن کے اندر 2009 تک کوئی بھی سبجیکٹ پہ کوئی قانون نہیں بنتا ہے، کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتا ہے۔ 2009 میں ناردرن ایریاز کا نام چینج کر کے گلگت بلتستان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں بیسکلی گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009 کی انٹروڈکشن ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ماڈرن جو الیکٹورل سسٹم ہے گلگت بلتستان میں اس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے جس میں ایک CM اور پورا جو گلگت بلتستان اسمبلی کا جو سٹرکچر ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے جو رول ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اور وہیں بیسکلی انہی قوانین کو لاتی ہے اور اسی کو امپوز بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹرم ہوتا ہے وہ 2015 سے 20 تک وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دیا جاتا ہے، بٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز ابھی بھی اس پورے ریجن میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، وہ گلگت بلتستان کے اندر اسمبلی کو لیجسلیٹیو جو پاورز ہوتے ہیں وہ بہت کم دیے گئے ہیں۔ شروع میں 40 سبجیکٹس تھے، اس کے بعد 61 سبجیکٹس دیے گئے، پھر اس کے بعد 62 کر دیا گیا، پھر اس کے بعد 70 کر دیا گیا، پھر اس کے بعد پہلے تو لیجسلیٹیو اسمبلی تھا، پھر لیجسلیشن ہٹا کے صرف گلگت بلتستان اسمبلی رکھ دیا گیا۔ اب یہ جو ایونٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ریگریسو ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے جس میں بیسکلی آئینی حقوق دینے کی بجائے ان سے لیجسلیشن بھی چھینا جا رہا ہے۔ دوستو یہیں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بیسکلی وقت ہمیں بتائے گا کہ گلگت بلتستان کے اندر کس طرح کی پولیٹیکل مومنٹس یا کس طرح کی پولیٹیکل پروگریس ہوتا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔